ڈاکٹر اسرار الحق ہمارے ساتھ ترجمان پاکستان انسداد پولیو پروگرام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب کنگریچولیشنز. یس سب سے پہلے تو ہم مبارکباد اس لیے کہیں گے, مبارکباد تو خیر اسینشلی تب بنتی ہے کہ بالکل ہی پولیو جی ختم ہو جائے فرام دا کنٹری, بٹ وی ہیو کم اے لانگ وے ایز ویل, کیونکہ آلموسٹ ختم ہوتے ہوتے نمبرز بہت زیادہ آنے اسٹارٹ ہو گئے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا, اور اب لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے اور دیر آر سم سکسیسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آئی تھنک مبارکباد کے لائق تو وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائی ہے ڈسپائٹ آل دا چیلنجز جو ہمارے معاشرے میں ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود یہ فیتھ رکھنا کہ یہی ویکسین ہمیں ایریڈیکیٹ کرے گی. ہمیں کانگریچولیٹ کرنا چاہیے اپنے ان والدین کو جو پچھلے 30 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو لاٹ آف کانگریچولیشنز ٹو دیم. سیکنڈلی یہ ہے کہ پولیو از سچ لائک ایک ایسا ٹرکی قسم کا بزنس ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اس میں آپ اٹس ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ انٹل یو ہیو زیرو فار اے کنسسٹنٹ پیریڈ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایریڈیکیشن کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی free for at least 2 years to be even certified, کہ آپ کو اگر سرٹیفکیشن ملے ملک پاکستان دنیا میں پولیو فری کرا پائے. سو ڈیفینیٹلی کراچی نے بہت امپروو کیا ہے. ہم 2025 میں 90% پلس پازیٹیو سیمپلس پہ تھے. پازیٹیو مینس کہ جس میں وائرس پایا گیا, اس کے بعد پھر ہم 83% پہ آئے, اور اس وقت 2026 میں ہم آلموسٹ 30% پہ ہیں. تو بہت اسٹڈی ڈکلائن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل سندھ میں دیکھیں تو 29 سیمپلز ہیں, اس میں اس وقت صرف کراچی میں ایک پازیٹیو ہے, اور 27 ہمارے جو سیمپلز ہیں وہ نگیٹیو ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کراچی ہے, بیکاز اٹس اے بگ ٹرانزٹ سٹی اور ایمپلیفائر ہے وائرس کا. تو اوور آل جس طرح آپ نے کہا باقی پنجاب اور آزاد کشمیر اور اسلام آباد پنڈی یہ نگیٹیو ہیں, جو کہ آلسو ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے یہ آپ نے کہا کہ ہمارا اسٹڈی ڈکلائن ہے. اف یو کمپیئر دی اسٹیٹس ٹو 2025, بڑی انکریجنگ بات ہے. ظاہر ہے واٹ ہیز ورکڈ, مطلب اگر ہم پنجاب سے کچھ سیکھیں, ہم اسلام آباد سے کچھ سیکھیں, اور پھر باقی جہاں جہاں رہ گیا ہے یہاں پہ کیا چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کریں تو ہم کراچی میں اگر 12 میں سے 11 نیگیٹو ہیں تو جو آ رہے ہیں پازیٹیو وہ بھی ختم ہوں, اور پھر خیبر پختونخوا کے کچھ ہم چیلنجز سمجھتے ہیں, پھر بلوچستان کے بھی لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. سو آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ جہاں سے ابھی بھی پازیٹیو ہیں سیمپلز, ہاؤ کین وی اوور کم اٹ؟ دیکھیں اس وقت اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان اکیلے اس سے نہیں لڑ رہا. ایز این ایپیڈیمیولوجیکل بلاک پاکستان اور افغانستان ایک ساتھ لڑ رہا ہے. تو ہمارے جو 2 ریجنز آپ نے بتائے ہیں اس کو ہم ایک ناردرن کوریڈور کہتے ہیں جو پشاور ادھر اس سائڈ پہ ننگرہار کے ساتھ, اور سدرن کوریڈور جو کہ کندہار اور جس طرح آپ نے کہا چمن کوئٹہ بلاک جس کو ہم کوئٹہ بلاک کہتے ہیں, جس میں 4 اضلاع ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو چیلنج ہے وہ فریکوینٹ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, پاپولیشن کی, کیونکہ یہ ہیومن ٹو ہیومن ہوتا ہے نا, یہ اٹ کین ناٹ بی اسپریڈ لائک, یہ کسی اور طریقے سے پھیل ہی نہیں سکتا. تو جو ہیومن موومنٹ ہوگی تو اس کے ساتھ وائرس کی موومنٹ ہوگی. تو ایک تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ. وہ آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بس اسٹینڈس اینی ٹائم بھرے ہوتے ہیں, ریلوے اسٹیشنز, ایئرپورٹس. تو ایک تو موومنٹ پیٹرن ہے. اس کے علاوہ ہر پروونس کے اپنے یونیک چیلنجز ہیں. اس لیے پاکستان کا جو پولیو پروگرام ہے وہ اوور آل تو ایک پروگرام ہے, لیکن اندر خانے یہ 5 ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. ہمارے پاس اسٹل مسکنسیپشن ہے ایریاز میں. لوگ ابھی بھی پولیو ویکسینیشن کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور بچوں کو چھپاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کو وائرس کی فری سرکولیشن ملتی ہے. سیکیورٹی کی چیلنج جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایکسیس چیلنجز ہیں. ہمارے ورکرز جو ہمارے بہادر ورکرز ہیں جو ایکچولی ایریڈیکیٹرز ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ موسمی جو حالات ہیں, جیوگرافیکل چیلنجز وہ بھی آتے ہیں, گھروں کے اندر بھی چیلنجز آتے ہیں. تو اوور آل ہماری یہ مکس پرابلمس ہیں. کوئی ایک پرابلم نہیں ہے جس کی طرف ہم اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں اور اس کو حل کر دیں. لیکن جن ایریاز میں آپ نے کہا نا کہ واٹ ہیو وی لرن, جن ایریاز میں ہم نے امپروو کیا ہے انکلوڈنگ کراچی, جو 11 سیمپلز آپ یقین کریں پچھلے 2023 سے یہ پازیٹیو ہیں 12 کے 12 آلموسٹ. تو اٹس لائک جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی ویکسینیٹنگ اینڈ کمیونٹی کے پاس جانا اور ان کے کنسرن سننا اور کمیونٹی فیڈ بیک لوپس لینا, ریفیوزل کے جو کلسٹرز ہیں ان کو بریک کرنا. اچھا ویسے یہ ڈاکٹر صاحب سوری آؤٹ آف کیوریوسٹی
یہ کیا کنسرنز ہوتے ہیں کمیونٹیز کے؟ مطلب ایک ریفیوزل از دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے ہم ابھی تک زیرو پہ نہیں گئے، یا پھر ریچ نہیں ہوتی پولیو ٹیمز کی؟ مطلب اور پھر جب بات چیت ہوتی ہے اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سکسیسز ہوئی ہیں، وہاں ان کے کنسرنز کیا تھے جو آپ لوگوں نے ایڈریس کیے؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس جو ریفیوزل ہے وہ تو اب سب سے کم رہ گیا. ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان میں لاسٹ جو نیشنل امیونائزیشن ڈے ہے اس میں 52,000 ریفیوزل رہ گئے تھے پورے پاکستان میں. 4.5 کروڑ بچوں میں آلموسٹ 52,000 ریفیوزل، جو کہ بہت چھوٹا نمبر اب رہ گیا. تو لیکن جو کلسٹرز میں ہیں، جو آپ کہتے ہیں گروپ میں ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس 30,000 کے قریب کراچی میں ہے، ٹھیک ہے جی. تو 52,000 میں سے اگر 30,000 کراچی میں، تو ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے. وہ ریفیوزل ہم کیمپینز کے دوران ان کے پاس جا کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسکنسیپشن، ابھی بھی لوگ ویکسین کو یعنی کوئی ہمارے ہاں یہ دیکھ لیں کہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ایسا ہے کہ بیماری کے بعد ہم علاج کرانا چاہتے ہیں، بیماری سے پہلے اس کی روک تھام نہیں کرتے. تو ویکسینز کا اوور آل ایک کنسیپٹ ہے، اتنا پریویل نہیں کرتا پاکستان میں. سیکنڈلی یہ ہے کہ کیونکہ ایک بہت پرولونگ پروگرام ہو گیا، 30 سال سے ہم روزانہ کے حساب سے جا رہے ہیں، تو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا. اور یہ بار بار جو ہم ویکسین دے رہے ہیں، کیا اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ریلیجس ریزنز بھی ہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے. وہ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے ڈائریکٹ ریفیوزلز ہوتے ہیں ڈیو ٹو اینی ایشوز. کسی کے ہاں ہاسپٹلس کی فیسلٹیز نہیں ہے تو وہ ہمیں بوائیکاٹ کر جاتے ہیں، ڈیمانڈ بیسڈ. پانی نہیں آ رہا تو پانی دیں. اچھا، کراچی میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جی ڈیمانڈز ہیں، لیکن کراچی ایک ظاہر ہے ایک میٹروپولس ہے، ایک شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں پہ بھی ریفیوزلز کا آنا اور اتنی بڑی تعداد میں آنا حیرانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کراچی میں بچے اسپتالوں میں یا میٹرنٹی ہومز میں ہی پیدا ہو رہے ہوں گے، گھروں میں نہیں ڈیلیوریاں ہو رہی ہوں گی. تو وہ تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پیدا ہونے کے مطلب اگلے 12 گھنٹے کے اندر ہی پولیو کے قطرے جاتے ہی جاتے ہیں. اور پھر وہ ماں باپ کی تھوڑی سی اویئرنیس تو ہو ہی جاتی ہوگی کہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سو ہمیں کس بنو میں سمجھ آتا ہے، ہمیں کراچی میں کیوں یہ نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک آپ ماشاء اللہ دونوں یو ہیل فرام کراچی اینڈ آئی بین وزٹنگ کراچی ایز ویل. تو کراچی از ناٹ اے مونوٹنس سوسائٹی. جی جی بالکل، یہاں پہ اٹس ناٹ، ہاں ایگزیکٹلی، اٹس اے ملٹی کلچرل سوسائٹی. تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ بنو کے لوگ یہاں پہ بھی رہتے ہیں، وزیرستان کے لوگ یہاں پہ بھی رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ اضلاع سے آتے ہیں. اٹس ناٹ کوئی ایک کلچرل یا ایتھنک، کوئی ایک اسپیسیفک ڈیموگرافک گروپ ہے جہاں زیادہ ریفیوزل ہے؟ جی ہمارے پاس ڈیفینیٹلی اسپیسیفک گروپس ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں. پلس یہ کہ ہمارے پاس کراچی از اے مکس آف اربن اینڈ سلم پاپولیشن. تو اربن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برتھ ساری ہاسپٹلز میں ہوتی ہے، لیکن سلم میں ابھی بھی جو ہے نا وہ برتھ پریکٹسز اس طرح نہیں ہے، ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر اس طرح نہیں ہے، کلینلینس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. تو اوور آل نیوٹریشن کے چیلنجز ہیں. تو اٹس ناٹ کہ کراچی کو ایز اے مونوٹون ہم دیکھتے ہیں. جی بالکل جی، یو رائٹ، چیلنجز ہیں، لیکن آپ بڑی اچھی طرح ان چیلنجز کو اوور کم بھی کر رہے ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم اور نیکسٹ ایئر 1-2 سال میں ہماری جب آپ سے بات ہوگی تو ہم 0% ریفیوزلز پہ آ چکے ہوں گے اور 100% پولیو فری ہو گئے ہوں گے. has certainly paid off اور hats off to all those polio workers. سلوٹ اور سلام ہو جو گھر گھر جاتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، سیلاب ہو، برف ہو، ڈاکٹر اسرار الحق تھینک یو. وہ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور اپنی جان بھی بعض جگہ جوکھوں میں ڈالتے ہیں. کیونکہ لٹرلی ہمارا اس فورم پہ بیٹھے ہوئے ریفیوزلز کی جب بات ہوتی ہے نا تو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جو صحیح چیز ہے، جو آپ کے بچے کے فائدے کی چیز ہے، کیسے کوئی نہ کر سکتا ہے. سو وی کین اونلی امیجن کہ جب پولیو ورکرز وہاں جاتے ہوں گے اور ان کو ریفیوزل ملتی ہوگی تو وہ کس طرح ڈیل کرتے ہوں گے اور کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. اٹس اے ویری ٹف جاب.